انہوں نے جو 1.25 لاکھ جو اپنے صحابہ کرام اس وقت جو چھوڑے تیار کیے، وہ جب یہاں چھوڑ کر اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو آپ اندازہ کریں کہ کوئی ڈپریشن کا مریض، کوئی ایسا کوئی کمال اور فتوحات پہ فتوحات، وہی تو سر، وہ چند سالوں میں دونوں سپر پاورز جو انہوں نے ڈھیر کر دی. اس کا مطلب ایک یہ کہ ان کا جو فوکس کرنے کی جو طاقت تھی. پیارے آقا اکنامسٹ، پولیٹیشین، ایک اچھے کیا کہ سیاستدان، مطلب آپ نام گنتے رہے ہر چیز، سب کچھ اللہ تعالیٰ. سر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لاسٹ پروڈکٹ ہے میری، آپ اور ہم کار مینوفیکچر ہیں، اور ہم کہیں گے بھائی آج یہ ہماری لاسٹ کار ہے، اس کے بعد بھائی ہم پلانٹ اپنا بند کر رہے ہیں اور بس آپ یہ کریں. تو اس میں وہ ساری اپنی جتنی نا ایفرٹ ڈال دے گا کہ یار یہ کلاسک ہونی چاہیے، یہ شاہکار چیز، آخری کتاب، آخری رسول، سب. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو. تو بھائی کی بات کا یہی جواب ہے. یہ تو آپ نے ایک بہت اچھی اور چھوٹی بات کی. تم ایزر بڑی بگ پکچر میں ہم بات کریں تو بھائی جان ہمیں وہیں پیچھے دیکھنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا. بہترین بات کہی ایک آپ نے. اور ایک کال اور آ گئی، کچھ سوال اگر آ جاتا اچھا سا تو بڑا مزہ آ جائے گا. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم سہیل صاحب. جناب عابد امیر کیسے ہیں؟ جناب نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا سے عابد امیر مخاطب ہیں. محترم مہمان سر کو خوش آمدید کہیں گے. سر دوسری بار تشریف لائے نا سہیل بھائی؟ تیسری مرتبہ. ماشاءاللہ ہمارے پاس تو، ان کے پاس تو بہت کچھ ہے. ہم تو اختر کمال صاحب کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ہر حال میں ہمارے پاس ہر مہینے ان کی تشریف آوری ہو. اچھا سہیل بھائی، غالباً دماغ کی کیفیت پر بات ہو رہی نا. آپ کے دماغ میں جو دھند آ جاتی ہے اور آپ فوکس نہیں کر پاتے، جو آپ جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں آپ موجود نہیں ہوتے، بلکہ کہیں اور آپ بھٹکے ہوا ہوتا ہے دماغ. تو اس کیفیت کو دماغی دھند یا ہم نے یا ذہنی یا برین جو اس کو فوگ کہا ہے. ٹھیک ہے، تو آج اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آج ہم نے ایک ٹاپک لیا ہے. جی میں بالکل یہی ٹھیک سمجھاؤں، میں درست پہنچاؤں میں، کیونکہ میں نے پہلے تیاری کی. اچھا میں سر سے یہ سوال کروں گا کہ ایک ہوتی ہے ناکامی والی کیفیت، ایک ہوتی ہے کہ خوشی والی کیفیت بھی ہوتی ہے. اب جیسے انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، ایک ظلم والی، ظالم جبر والی کیفیت بھی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ دھوکہ دہی، دماغ میں ایسا کیا فطور ہے کہ یار میں اس کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، کسی کو دھوکہ دیے بغیر. تو سر یہ دو کیفیت ضرور بتائیں، لیکن ایک اسپیشل جو فیلئر والی کیفیت ہے نا، وہ سب سے زیادہ لیٹ اٹھتی ہے آپ کو کامیاب ہونے میں یا آگے بڑھنے میں یا کسی بھی ٹھکانے پر پہنچنے میں. کیونکہ اس کے بعد آپ ہار کے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر آپ بولتے ہیں کہ نہیں میں نے کر دکھانا ہے. تو یہ ناکامی والی کیفیت پہ ضرور بات کیجیے، اور یہ ظالم والی کیفیت پہ بات کیجیے کہ ایسا کون سی چیزیں جو پوچھ کرتی ہے. جو ہم تو اہل کتاب ہیں، تو ہم سب سے زیادہ دنیا میں عادت و شمار کے حساب سے اخلاقیات میں صفر جا رہے ہیں. بالکل ہماری تو کوئی نمبر ہی نہیں ہے. جو ایک ہوتا ہے کہ چلو آخری نمبر تو مل جاتا. تو سر میں اس پر بات سننا چاہوں گا آپ سے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. تھینک یو ڈیئر. ناکامی کی بات تو جس دن ہم نے ناکامی طے کر لی اسی دن سے. اچھا نہیں، یہ بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ خوشی اور غم والی جو کیفیت ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس کے جو برین فوگ یا مینٹل جیم کے جو سسٹم ہے نا، جو اس کی سمٹم میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے. اچھا کہ آپ بے وجہ کے خوش ہو رہے ہیں، اور بے وجہ کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں. اچھا وجہ وہی جو ہم نے اپنی بات کی. اچھا دوسرا انہوں نے ایک جو بات کہی کہ وہ ناکامی والی یا یہ ساری چیزیں، میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی خراب ہوں. بھائی ابھی سویڈن میں ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے اور اس میں بتایا کہ پوری دنیا میں جو آسودگی یا جو مینٹل سیٹسفیکشن ہے، جو اطمینان ہے، وہ جو ہے مسلم جو فیتھ کے جو لوگ ہیں، جو ہم لوگ ہیں، جو ہیں ہم لوگ، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت عطا فرمائی تو ہے. تو یہ بہت بڑی ایک ریسرچ ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں ایسی بات نہیں. اور یہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہے، یہ سید بھائی جس طرح سے بتاتے رہتے ہیں میرے بھائی، سارا کچھ من جانی واللہ ہے. اللہ آپ سے کبھی رزلٹ نہیں مانگتا. اللہ آپ سے ایفرٹس مانگتا ہے، آپ سے ضد مانگتا ہے کہ آپ اپنے کام کرنے میں کتنے ضدی. ضد ہو کے ضدی سے مراد ہے کہ جب آپ کمیٹیڈ یا پرسسٹنٹ جس کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بخش دو، اس کو اب یہ چیز عطا کر دو. اور آپ اگر ایسی ہاف ہارٹلی کوئی چیز کر رہے ہیں، ہم انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جمپ ان کرتے ہیں رزلٹ میں. چھوٹی سی چیز کی، یار یہ تو پانی نہیں آیا، میں نے یہ کیا، میں نے ابھی مجھے گاڑی نہیں ملی، مجھے یہ نہیں ہوا. اللہ رزلٹ دینے والا ہے، آپ سے وہ مانگتا ہے ایفرٹ.
اور بہترین ایفرٹ مانگتا ہے جو اپنا 110% جو سکتے تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت پہ آپ چھوڑ دیں، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ چیز وہ آپ کو دے یا اس کو بیسٹ الٹرنیٹ دے. تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا دہرا رہا ہوں کہ سویڈن میں انہوں نے کہا کہ سب سے آسودہ اور آسودگی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہی ہوتا ہے، ہر کام منجانی بن رہا ہوتا ہے. ہم جو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے، ہاں کہ بھائی ہوا ٹھیک ہے، نہیں ہوا اللہ کی مرضی. یہ جو چیز ہے، یہ بانڈنگ جو ہے نا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ مقصد سب سے ایک مقصد سمجھ لیں. اب اس میں کیا آپ کو منجانی باللہ آپ چیز کو چھوڑ دیں نا بہتر، یعنی مایوسی کو منع کیا گیا، بالکل منع کیا، بالکل منع کیا. یہ ایک کال اور آ جاتی ہے ہمارے پاس. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو. وعلیکم السلام سہیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. مسز کامران خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں مسز کامران کراچی سے عرض کر رہی ہوں. خوش آمدید. اختر کمال صاحب کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کل بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور میں نے شروع سے ہی پروگرام سنا، تو ماشاءاللہ آپ نے جس طرح یعنی خطبہ آخری جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے اسٹارٹ کیا سہیل صاحب، تو ہماری حجت تمام تو یہی ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا اچھا زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ نبی پاک نے ہمیں بتا دیا جو 1450 سال پہلے سے رائج تھا، اور انگریز بھی آج اسی پر آ کے متفق ہیں کہ وہ بہت بہترین آپ کا جو تھا وہ بتایا ہوا سارے لائے عمل تھا. میں آپ سے 2-3 باتیں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ بھی اور اختر کمال صاحب بھی. ہم اس کو 3 کیٹیگریز میں کر لیتے ہیں. دیکھیے، ایک شخص ہے جس نے اپنی زندگی گزار لی، اگر وہ 60 سال کا ہے یا اس سے زیادہ ہے. ایک وہ شخص ہے، ایک درمیانی عمر کا ہے جسے آپ 50 سال میں رکھ لیجیے، اور ایک ہمارا ینگسٹر ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے ہمیں وہ اپنی ینگسٹر کو ہوتا ہے دیکھ کر کہ اگر وہ پڑھنے میں تھوڑا سا سلو ہے. اب وہ سلو کیوں ہے یا کیوں ناکامی ہے؟ کہ ظاہر آج آپ کو پتا ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں یا گورنمنٹ کی یونیورسٹیز جو ہیں، تو اس میں کتنا یعنی ہائی لیول ہے پیسوں کا بھی ایک پیس آف پیپر لینے کے لیے. اگر وہ اس کو نہیں کمپیٹ کر پاتا تو وہ وہاں پر ڈسہارٹ ہو جاتا ہے. اچھا، وہ پیس آف پیپر بھی مل گیا تو آگے اس کو نوکری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا پڑھا لکھا والا طبقہ ہو گیا نا، کہ وہ بھی ہمارا جو ہے وہ بلیک ہول میں جا رہا ہے، جیسے بھی اختر کمال صاحب بتا رہے تھے کہ اس طرح ہو جاتا ہے. اچھا، مڈل ایج جو ہے وہ اپنا جس طرح سے بھی زندگی گزار کے 1 2 یا 3 یا 4 بچے ہیں ان کے ساتھ، یا 1 آدھ ماں باپ ہیں، وہ سروائیو نہیں کر پا رہا. 2 نوکریاں کر رہا ہو یا 3 نوکریاں کر رہا ہو اپنی بساط کے مطابق جتنا پڑھا لکھا ہے. ایک بالکل آخری ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے، ینگسٹر جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اگر ہم نہیں کامیاب ہو رہے تو ہماری شادی کرا دیں. یہ میں بہت اتھینٹسٹی سے بات کر رہی ہوں آپ کی بہت سارے نوجوانوں سے گفتگو کر کے کہ ہمارے ماں باپ شادی نہیں کر رہے. اچھا، اس میں آپ کا ایک طبقہ مولوی صاحبان کا بھی آ جاتا ہے جو اپنا ٹویٹر پہ ادھر ادھر ایک چمکا رہے ہیں کہ جی آپ نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے اور دوستیوں کو آسان کر دیا فلانا. ہمارا نوجوان فرسٹریٹڈ ہو گیا ہے. تھوڑا سا شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں. جی میں سمجھ گیا. کیونکہ آپ کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ آپ لوگ دونوں صاحبان ماشاءاللہ ایجوکیشن میں بھی اور زمانے کو اونچ نیچ دیکھے ہوئے ہیں، تو آپ کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوں گے نا وہ پورا معاشرہ جو سن رہا ہوگا اگر 2-4 بھی اس پر عمل کر لیں گے. تو اب یہ بات جو ہے نا کہ جناب ساری باتیں آج کی شادی پہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر وہ آپ دیکھیے ریشیو کہ 1 سال 2 سال سے زیادہ نہیں چل رہی وہ شادیاں. ہاں جی بالکل ہے. کیونکہ شادی ایک بہت بڑا کمٹمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ وہ خاتون آ گئی ہیں، آپ 2-4 باتیں کریں گے، وہ آپ کا دل بہلا دیں گی بیگم صاحبہ اور زندگی چل پڑی. نہیں، شادی تو بہت بڑا کمٹمنٹ ہے، بہت بڑا کمٹمنٹ، بہت بڑی ذمہ داری. اچھا جی، جس نے آخری زندگی گزار لی وہ پھر خدا نہ خواستہ سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو کوئی ہوپ آگے نظر نہیں آ رہی نا. درست کہ اب اتنی زندگی تو اس نے گزاری 60 سال کی ہے، 50 سال کی، اب جو بھی اسے ہے، اس کے بعد اس نے ایسا قدم اٹھا لیا کہ وہ برزخ میں لٹکا ہوا ہے. اس کا ہمیں دین بھی بتاتے ہیں کہ جناب ان کی تو نماز جنازہ تک بھی نہیں ہے. اب وہ اگر ترلے کر کے مولوی صاحب سے پڑھوا دی جائے تو ایک الگ ہے، کیونکہ یہ زندگی تو اللہ کو ہمیں جا کے واپس دینی ہے نا. یہ ہمارا اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم فار گرانٹیڈ لیں اپنی زندگی کو. ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز واپس کرنی ہے. صحیح کہا. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا
اس کے گرد تھوڑی سی بنیاد کیجیے کہ ہمارا نوجوان بھی سیف ہو جائے، اور وہ جو ایک زندگی گزار چکا ہے اور ہوپ لیس ہے کہ آگے اس کو نہیں نظر آ رہا، اس نے زندگی چاہے بہت سے آپ نے واقعات پنجاب کے بھی اور یہاں کے بھی دیکھے ہوں گے، میاں بیوی بچوں کو سب کو مارا اور آخر میں انہوں نے خود کو بھی شوٹ کر لیا. جاہل نہیں تھے، پیسے والے بھی تھے. کوئی تاجر پتہ نہیں لاہور پنجاب میں کس جگہ وہ ہوا ہے کہ جس کا ایشو بڑا اٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جواب دیتے ہیں، آپ اس پر جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ، میں منتظر ہوں آپ کے جواب کی. اللہ حافظ. جی تھینک یو ویری مچ. جو کالر ہیں انہوں نے مسز کامران نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس کو ہم جلدی جلدی سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو اچھی بات آپ کا اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہماری وجہ سے. سر کل رات کا میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، میں نے عائشہ کے اسٹوڈنٹ ہے جی، اس کی اچھی بات یہ ہے کہ سر اس کا جو کامن سینس ہے نا وہ بڑا کوئکلی وہ کرتا ہے. اچھا، اور یہ بڑی چیزیں پریویل کرتی ہیں سر ان دا پریکٹیکل لائف. یو نو ویری ویل اینڈ آئی واز ان اے کارپوریٹ سیکٹر. ٹھیک، اس نے مجھے بلایا اور آ کے کچھ، اب یہ سر دیکھیں کہ اس کی 10-15 دن پہلے شادی شیڈول ہے، کارڈ وغیرہ سارا کچھ ہو گیا، اس کا کچھ بزنس میٹر تھا، اس کے ریلیونٹ ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں. ایک کوئی ان کی پارٹنرشپ تھی یا کیا تھا، اس کا کچھ ایگریمنٹ تھا. تو ظاہر ہے میں پریکٹس لائر تو نہیں، بٹ آئی ایم اے لائر بٹ ناٹ ایڈوکیٹ. تو میں نے کہا یار میں نے تو ہزاروں اس طریقے کے، تم لے کے آؤ ہمارا. لیکن اچھا ایگریمنٹ میں یو نو ویری ویل کہ اس میں وربل میں نے کہا دیکھو یہ تو یہ غلط ٹرمنالوجی، اس میں ہوتا نہیں. پوری بات اس کی سمجھی، پارٹی 1 پارٹی 2 اور اس طریقے سے یہ وہ یہ 2 وٹنس ہوں گے، فلاں 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 ہوں گے. درست. اب اتنی بڑی سر ڈیل تھی، ملینز کی تھی. اب جس طریقے سے ہو رہی تھی، اور جو ایک بندہ اس میں جو ہے بیچ میں انٹری خامہ خائی کی اس طرح، پروفٹ میکنگ، اینی وے وہ چیزیں اس. اب وہی والی بات کریں گے ہم سر، وہی جو ہم نے مینٹل جیم یا اس کی اتنا بڑا ایونٹ زندگی کا، شادی، یہ سارا کچھ بھی اس کو نہیں پتا، سب سے بلینک ہٹا ہوا ہے وہ. تیاری ہوئی ہوئی، اور یہ بات بھی اس کی تھی. میں نے اس کو بیلنسنگ کر کے کس طریقے سے پرائورٹائز کرتے ہیں معاملات کو، یہ وہ کر کے میں نے اس کو وہ کیا. تو جب اس کا ایگریمنٹ بنایا تو اس نے کہا کہ سر میرے تو اس طریقے کے 7 کام اور ہیں. میں نے کہا بھائی جان اسی پیٹرن پہ آپ وہ کریں. اور چھوٹی میں بات بتاتا ہوں، دیکھو گریکن یہ ورڈز ہوتے ہیں، میں نے اس طریقے کے جو لا میں یہ نہیں، بس یہ تم پروٹیکٹ ہو گئے. اور میں نے کہا وربل کچھ نہیں ہوتی، جب اسلامک اس میں اور کرتے ہیں نبی پاک کا جیسے سارا کیا گیا، لکھ لو. خیر یہ بات اس کی ہو گئی. محترمہ والی جس طریقے سے بات تھی کہ شادی کا یہ جو پورا ان کا سما بچے آج کے لیے کہہ رہے ہیں، سر کیا آپ کو ینگ جنریشن سے کبھی کوئی پرابلم ہوئی؟ ہمیں تو نہیں، مشکلات کم ہیں. بینگ اے فادر، بینگ اے مدر، الحمدللہ مجھے کبھی نہیں ہوئی جی. میں ان کے ساتھ اتنا کمفرٹ زون میں ہوں. میں نے ایک ٹی وی پہ بھی یہ بات کی تھی جی. میں جب ان کو بلاتا ہوں اور جوانوں آؤ کیا حال ہے، کیا چل رہا ہے، کچھ سکھاؤ جی. میں ان سے یہ کبھی نہیں کہتا کہ آئے میں گرے ہیئر آؤ تمہیں میں گیان سکھاؤں، میں تمہیں یہ وہ کروں. وہ ان کا لیول جو ہے کانفیڈینس کا ویسے ہی بڑھ جاتا. سر یہ ہم سے قابل جنریشن ہے. ہم آپ جس طرح لائبریریوں میں دھکے کھا کے نوٹس اور فلانا اور یہ وہ کر آ کے، ان کے پاس یہ پام ٹاپ پہ یہ ساری دنیا کا سیکنڈوں میں ان کی فائل اور جو بھی ان کی جو فیول اور جو بھی انرجی ہے اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت. اچھا اب وہ شادی والی یا اس طریقے کی مایوسی کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ یہ ان کو لے کے آئیں اس طریقے سے ان کو بتائیں، اور یہ ان کو اپریشیشن، یہ اچھے ان کو صرف ایک تھپکی کی ضرورت ہے کہ یار یو کین ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ. یو مطلب اس کو بجائے اس کے کہ ہم اس پہ اپر ہینڈ کہ یار میں وہ ٹھیک ہے، وہ ایسی بات ہے. لیکن سر دماغ جب بند گلی میں جائے اس کو کھولنا ہے. یہ جنریشن وائز ہی یہ بہت قابل ترین لوگ ہیں. اور یہ چاہے وہ امریکن، میرا ایک دوست اس نے مجھے یہی بات بتائی، یار یہ تو انڈور نیشن ہے. سیم اس نے سر وہی باتیں کی جو ہم آپ کر رہے ہیں، یار یہ لگے رہتے ہیں اس میں یہ وہ. ان کو آپ یو ایس جیسا ملک، کینیڈا میں میری بات ہوئی، وہاں مطلب کینیڈین سے مراد ہے کہ کوئی پاکستانی ایشین نہیں، پیورلی جو گورا جو ہے جو وہاں کا سیم وہی چیز ہے. اب یہ جو یہ باتیں اس طریقے سے کہتے ہیں یا جس طریقے سے سر ان کو اب جاب میں نہ ملنا، یہ نہیں کرنا، ڈگری لے کے پھرنا، یہ نیشن بلڈنگ والی جن کا کام ہے وہ ہمارا نہیں. ہمارا مسئلہ بتائے کہ ہم نے سر انٹرینسک موٹیویشن پہ کام کرنا ہے، اپنے اندر کے انسان کو چارج کرنا ہے. وہ جو اس کے اندر جو مایوسی کی کیفیت آئی ہے اس سے نکالنا ہے، اس سے نکلنا ہے. اور وہ نکلنے کا کام خود اس کا کرے گا، 100% اس کا کریڈٹ اس کو جائے گا. اب یہ موٹیویشنل اسپیکر تالیاں بجوا کے ایکسٹینڈنگ، سر یہ کچھ نہیں ہوتا. اس کا 48 آور میکسیمم، بس 24 آور، ایک فیو آورس آپ نے تالی بجائی، پمپ اپ ہو گئے، وہ کولا کی طرح سے وہ ایک دم ہو گئے، اس کے بعد آپ اپنی دنیا میں آ گئے. انٹرینسک موٹیویشن، سب کانشیس مائنڈ کی پلیسمنٹ یا جس پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہمارا یہی ہوتا ہے کہ یار جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو آپ چارج ہو.
آپ چارج ہوں، آپ اپنے آپ کو کام کریں، اپنے اس مطمع نظر یا جو ایک ٹارگیٹ یا آپ کا جو گول ہے اس سے نہ اس اپنی ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیں. اچھا، تیسری جو عام بات ہے وہ اللہ والی، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی یہی والی بات ہے کہ یہ آپ نے کام ہے، ایکشن ہے، یہ آپ نے کیا، یہ ایک بیچ کا ایریا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات. جی ہاں، کام کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگنی، کام کرنے کے بعد اللہ کے سے رزلٹ مانگنی، یہ آپ نے اپنا 100% دے کے اللہ کو پہ چھوڑ دیں. بہترین. اب اللہ پہ اسپیسیفک میں ہوں کہ جی مجھے یہ لال کلر کے گلاس میں پانی چاہیے